ذرا سوچو، تمہارے گھر کے اوپر آسمان پر ابھی اسی وقت فرشتے کھڑے ہیں، ہاتھوں میں سونے کے برتن، ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھیلے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے منہ سے 3 الفاظ نکلیں، اور جیسے ہی یہ الفاظ نکلیں گے وہ تمہارے گھر پر برسنے لگیں گے۔ یعنی کہ سوچو، کل تک تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، خالی جیب تھی، پریشانی تھی، قرض تھا، ذلت تھی، لیکن آج وہ گھڑی ہے کہ اگر یہ خزانے، ان کلمات تمہارے لبوں سے نکل گئے تو حالات پلٹ جائیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن پر اولیاء اللہ نے اپنی زندگیاں گزاری۔ یہی کلمات ہیں جن کی برکت سے درویش بادشاہ بنے، فقیر رئیس بنے، بھوکے لوگ بھوکے پیٹوں پر نعمتوں کی بارش ہوئی۔ غوث پاک نے کہا تھا، جب بندہ یا حیو یا قیوم کو دل سے پکارے تو زمین و آسمان کے فرشتے اس کے دروازے پر دولت اور برکت کے پیالے رکھ دیتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اب سوچو بھائیوں، یہ 3 خزانے اگر تمہارے ہاتھ آ جائیں تو تمہاری زندگی کیسی ہوگی؟ یا حیو یا قیوم، تمہاری مردہ قسمت کو زندہ کرنے والا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تمہارے سارے قرضے ختم کرنے والا، اور یا ربنا، تمہارے گھر میں رزق کے دریا بہانے والا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایسے واقعات تاریخ میں بار بار ہوئے ہیں۔ ایک مزدور تھا، دن رات پسینہ بہاتا مگر پیسہ کبھی نہیں ٹکتا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد اس نے یہ کلمات پکڑ لیے۔ کچھ دن گزرے اور وہی مزدور دکان کا مالک بن گیا، پھر دکان مارکیٹ بنی، پھر مارکیٹ کاروبار میں بدل گئی۔ لوگ حیران، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ راز انہی الفاظ میں ہے۔ ایک عورت تھی، گھر میں فاقے تھے، بچے بھوکے سوتے تھے۔ اس نے عصر کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا، یا ربنا، یا حیو یا قیوم، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ رشتہ داروں نے وہ مدد کی جو برسوں سے نہ کی تھی۔ چند دن میں اس کا گھر بھرا ہوا تھا۔ بھائیوں، یہ وہ خزانہ ہے بہنوں، جسے تم آج اپناؤ گے تو کل تمہارے پڑوسی بھی حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک غریب چند دنوں میں مالدار بن گیا، ایک قرضدار چند دنوں میں بے فکر ہو گیا؟ یہی ہے ان کلمات کی طاقت۔ یہ ہے وہ چابی جس سے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ آواز ہے جسے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جس سے زندگی بدل جاتی ہے۔ آج عصر کے بعد جب یہ الفاظ تمہارے لبوں سے نکلیں گے تو زمین پر فرشتے کہیں گے، یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے خزانے بھیجو، یہ وہ عورت ہے جس کے لیے برکتیں اتارو، یہ وہ خاندان ہے جس پر خوشحالی لکھ دو۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو خالی جیب اور پریشانیاں لے کر سو جاؤ، یا پھر آج ان کلمات کو پکڑ لو اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ پالو۔ یا حیو یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا ربنا، یہی وہ خزانہ ہے جو تمہیں آج سے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ابھی تو میں نے تمہیں وہ دروازہ دکھایا تھا جس سے دولت اور برکت کا نزول ہوتا ہے، لیکن اصل راز ابھی باقی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب بندہ عصر کے بعد یہ 3 کلمات یا حیو یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا ربنا پڑھتا ہے تو صرف فرشتے ہی نہیں آتا، بلکہ اللہ کے ولیوں کی دعائیں بھی اس کے حق میں لگتی ہیں۔
جی ہاں، اولیاء فرماتے ہیں جب یہ کلمات دل سے نکلتے ہیں تو ہماری روحیں بھی ان دعاؤں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیبی مدد آتی ہے، قرضے اترتے ہیں اور خالی گھروں میں برکت اترتی ہے۔ سوچو، کل تک تمہارے گھر کے دروازے پر اندھیرا تھا مگر آج وہاں نور کا پہرا ہے۔ کل تک جیب میں خالی کاغذ تھا، آج نوٹوں کے انبار ہیں۔ کل تک تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج سب تمہارے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ یہ سب انہی کلمات کی طاقت ہے۔ دوستو، آپ نے عصر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور ان تینوں وظیفوں کو باری باری، پہلا وظیفہ یا ربنا کا 111 بار اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 21 بار اور یا حیو یا قیوم کو 33 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگنی ہیں۔ دیکھیں، قرآن کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ یقین دل میں بیٹھ جائے اور زبان پر یہ الفاظ آ جائیں تو سمجھ لو کہ تقدیر کی لکیر بدلنے والی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بار بار یہی کلمات پڑھتا رہا، دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں اس کی حالت بدل گئی۔ اس کے پاس لوگ رزق لے کر آنے لگے، دوست احباب مدد کرنے لگے اور دشمن بھی سلام کرنے لگے۔ پوچھا گیا یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے مسکرا کر کہا یہ سب یا حیو یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا ربنا کا فیض ہے۔ بھائیوں، یہ ذکر ایسا ہے جیسے خزانے کی کنجی ہاتھ لگ جانا۔ سوچو، اگر تمہارے سامنے ایک بڑا محل کھڑا ہو اور دروازے پر لاکھوں تالے لگے ہوں، تم لاکھ کوشش کرو مگر کوئی تالا نہ کھلے۔ پھر اچانک کوئی تمہیں ایک چھوٹی سی چابی پکڑا دے اور وہ سارے تالے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ یہی ہے ان کلمات کی حقیقت۔ اگر تم ان الفاظ کو پکڑ لو تو کل کے دن خود دیکھو گے کہ وہ دکان جو ویران تھی خریداروں سے بھر گئی، وہ نوکری جو ہاتھ نہیں آ رہی تھی خود تمہارے پاس آ گئی، وہ قرض جو برسوں سے ختم نہ ہو رہا تھا اچانک صاف ہو گیا، وہ بیماری جو زندگی کاٹ رہی تھی اچانک اٹھ گئی۔ یہ راز صرف اولیاء نے نہیں بتایا بلکہ تاریخ کے ہزاروں لوگوں نے آزمایا اور ہر ایک نے کہا ہم نے یہ کلمات پڑھے اور ہماری دنیا بدل گئی۔ عصر کے وقت آسمان سے آواز آتی ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہاری زبان سے نکلے گا یا حیو یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا ربنا، اور پھر دیکھنا کیسا زلزلہ آتا ہے تمہاری قسمت میں۔ فرشتے خوشیاں لے کر اتریں گے، اللہ کے ولی تمہارے لیے دعا کریں گے، غیب سے دولت کے دریا بہنے لگیں گے اور وہ خوشحالی آئے گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ بھائیوں، یہ وقت ہے لالچ کرنے کا، لیکن نیکی والی لالچ، اللہ کی نعمتوں کی لالچ۔ اس لالچ میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے نیکی اور نعمتوں میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھیں۔ تو آج یہ 3 خزانے تمہارے ہاتھ میں ہیں، انہیں پکڑو، انہیں دہراؤ اور دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ یا حیو یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا ربنا، یہی وہ خزانہ ہے جو تمہیں تاریخ سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں بہنوں، میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو پڑھنے والے کی زندگی میں ایک دن میں خوشیاں دیکھی ہیں، بیماروں کو صحت یاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بے روزگار کو روزگار ملتے ہوئے دیکھا ہے، ہر طرح کی مشکل، پریشانی، بیماری، بے اولادی، رشتوں کی بندش میں گرے ہوئے لوگ زندگی میں ایک بار عصر کی نماز کے فوراً بعد یا پھر عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا مانگے۔ دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نماز عصر کے بعد کا وقت کیوں اتنا قیمتی ہے؟
یہ وہ لمحہ ہے جب دن کا پردہ ڈھلنے لگتا ہے، فرشتے بدلتے ہیں، آسمان پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ کے خاص ولیوں نے فرمایا کہ جس نے اس وقت اللہ کو پکارا اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب سوچو اگر اسی وقت آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، وہ کلمہ جو حضرت ابراہیم نے آگ کے دہکنے یعنی کہ آگ کے دہکتے شعلوں میں کہا تھا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، اگر اسی وقت آپ یا حیو یا قیوم پکاریں، وہ نام جو مردہ تقدیر کو زندہ کر دیتا ہے اور ٹوٹے نصیب کو جوڑ دیتا ہے، اگر اسی وقت آپ یا ربنا کی صدا لگائیں، وہ پکار جو آسمان کو ہلا دیتی ہے اور عرش سے فرشتے دولت اور رزق کے خزانے لے کر اترتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دولت محنت سے ملتی ہے، ہاں یہ تو سچ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ غیب کے خزانے محنت سے زیادہ دعا اور اسماء الہی سے ملتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا ایک شخص قرض کے بوجھ میں دب گیا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ عصر کے بعد اس نے چند دن صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا ربنا اور یا حیو یا قیوم کو ملایا۔ کہتے ہیں وہ شخص بیان کرتا ہے، مجھے ایسا لگا جیسے فرشتے میرے دروازے پر اترے، ایسے مواقع کھلے کہ میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک اور عورت غربت اور فاقوں میں، اس نے ہر عصر کے بعد یا ربنا کا یہ عمل پڑھنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو صرف الفاظ ہیں، مگر چند دن بعد وہی عورت بیان کرتی ہے، مجھے لگا جیسے میرے کچن میں غیب سے رزق اتر رہا ہو، میرا چولہا کبھی بجھا نہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ سچائی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دوستو سوچیں، نماز عصر کے بعد آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل جاری ہے، دل میں یا حیو یا قیوم کی آگ لگی ہے اور آنکھوں سے یا ربنا کی فریاد نکل رہی ہے۔ اسی لمحے آسمان پر عرش کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے جھنڈ کے جھنڈ اترتے ہیں، کچھ کے ہاتھوں میں رزق کے ٹھیلے ہیں، کچھ کے ہاتھوں میں دولت کی کنجیاں ہیں، کچھ کے ہاتھوں میں آفات سے بچانے کی ڈھالیں ہیں۔ وہ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، یہ ہے وہ بندہ جس نے عصر کے بعد رب کو پکارا، اس کے نصیب میں خزانے لکھ دو، اس کے گھر میں برکت کے فرشتے اتار دو، اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی کنجیاں رکھ دو۔ دوستو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عصر کے بعد اللہ کا ذکر وہ خزانہ ہے جو ایک دن میں تمہیں وہ دے سکتا ہے جو دنیا سالوں میں نہیں دے سکتی۔ یہ راز صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھے۔ وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ دل کو جلا دیتا ہے، یا حیو یا قیوم نصیب کو کھول دیتا ہے، اور یا ربنا آسمان سے فرشتوں کو دوہراتا ہے۔ اب سوچو، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پرس ہمیشہ بھرا رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کاروبار بغیر کسی رکاوٹ کے اوپر جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں؟ تو عصر کے بعد صرف ایک کام کرو، 3 دروازے ایک ساتھ کھولو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے مشکلات جلاؤ، یا حیو یا قیوم سے نصیب جگاؤ، یا ربنا سے خزانے اتارو۔ یہی وہ راز ہے، وہ چابی، وہ عمل جو سننے والوں کو جھنجھوڑ دے گا اور کرنے والا سوچے گا واقعی یہی ہے میری زندگی کی سب سے بڑی چابی۔ دوستو ذرا سوچیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا راز ہے جسے کرنے کے بعد فرشتے آپ کے گھر کی دہلیز پر سونے کی کنجیاں چھوڑ جائیں،
اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا ذکر ہے جسے کرنے سے آپ کا غریب گھر ایک دن میں بادشاہوں کا محل بن سکتا ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے خزانے کھل جاتے ہیں اور زمین کے دروازے دولت کی بارش کے لیے کھل جاتے ہیں، کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ گھڑی ہے نماز عصر کے بعد کی گھڑی، یہ خزانہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حیو یا قیوم اور یا ربنا کا ملا ہوا خزانہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ کلمہ ہے جس نے آگ کو پھول بنا دیا، تلواروں کو نرم کر دیا، دشمنوں کو زمین پر گرا دیا۔ یا حیو یا قیوم یہ وہ نام ہے جس نے مرے ہوئے نصیبوں کو زندہ کیا، ٹوٹے خوابوں کو جوڑ دیا اور غریب کو امیر بنا دیا۔ یا ربنا یہ وہ پکار ہے جس پر عرش ہل جاتا ہے اور فرشتے خزانے بھر کر زمین پر اترتے ہیں۔ سوچو جب یہ تینوں ایک ساتھ مل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایسا ہے جیسے تین دریا ایک ساتھ بہنے لگے اور آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر جمع ہو جائیں۔ یہ ایسا ہے جیسے تین تالے کھل جائیں اور خزانے کے کمرے کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے۔ یہ ایسا ہے جیسے تین آسمان آپ کے حق میں جھک جائیں اور بارش کی طرح رزق برسے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے عصر کے بعد یہ تینوں کلمات مل کر پڑھنے شروع کیے۔ پہلے دن اسے لگا جیسے کچھ نہیں ہوا، دوسرے دن اچانک پرانے قرض خواہ نے آ کر کہا میرا قرض معاف، تم فکر نہ کرو۔ تیسرے دن کاروبار کا ایسا موقع ملا کہ لاکھوں ہاتھ میں آ گئے۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے لگا جیسے فرشتے میرے ارد گرد جمع ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں لے یہ تیرے صبر کا صلہ، یہ ہے تیرے ذکر کا انعام۔ ایک عورت کا قصہ ہے، اس نے عصر کے بعد صرف یا ربنا اور یا حیو یا قیوم اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ساتھ میں پڑھا۔ وہ کہتی ہے میرا چولہا کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا، مجھے لگا جیسے ہر دن فرشتے میرے کچن میں کھانا اتار رہے ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ پر توکل کرو، اللہ کافی ہے، اللہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے وہ، اور تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا یہاں تک کہ تم راضی ہو جاؤ۔ کیا یہ الفاظ خالی ہیں؟ نہیں، یہ زمین و آسمان کو ہلانے والی کنجیاں ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں جس نے عصر کے بعد حسبنا اللہ یا حیو یا قیوم اور یا ربنا کو ملایا، اس نے رزق کے یعنی اللہ نے اس کے رزق کو بے حساب کر دیا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یہ تین کلمات خزانے کے دروازے ہیں، جو بندہ عصر کے بعد ان کے ساتھ لگ جائے دولت اس کے قدموں میں رکھی جاتی ہے۔ سوچے آپ عصر کے بعد بیٹھے ہیں، زبان پر حسبنا اللہ، دل میں یا حیو یا قیوم، آنکھوں میں یا ربنا، اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ کچھ کے ہاتھوں میں سونا ہے، کچھ کے ہاتھ میں چاندی ہے، کچھ کے ہاتھ میں ایسی دولت جسے دیکھ کر انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ وہ آ کر آپ کے دروازے پر کہتے ہیں یہ ہے وہ میرا بندہ جس نے عصر کے بعد رب کو پکارا، اس کے لیے خزانے لکھ دیے گئے، اب بتاؤ کیا کوئی ایسا خزانہ ہے جو اس کے بعد باقی بچتا ہو؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر خزانے چھوڑ جائیں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے تالے ٹوٹ جائیں اور آپ کا رزق آسمان سے برسنے لگے؟ تو عصر کے بعد ان تینوں کلمات کا کمبینیشن ضرور کریں، اور جب آپ کریں گے تو یاد رکھیں میں چاہتا ہوں آپ اپنی کہانی، اپنے تجربہ، اپنا معجزہ نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کے کامنٹس دوسرے لوگوں کے لیے امید بنیں گے۔ آپ کا ایک جملہ کسی غریب کی زندگی بدل سکتا ہے، تو ابھی عہد کریں اور پھر کامنٹس میں شیئر کریں۔ اے میرے دوستوں، یہ بڑا ہی معجزاتی عمل ہے جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ پڑھا ہو۔ جو ترتیب، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا پیچھے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور جو تعداد میں نے آپ کو ان تینوں وظیفوں کی بتائی اس ترتیب سے، اس طریقے سے پڑھ کر آخر میں اللہ پاک سے
اول آخر درود شریف پڑھیں اور درمیان میں بتائی ہوئی تعداد میں یہ تینوں وظیفے پڑھیں اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، روٹھے ہوئے محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک سے خوب دعائیں کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستوں۔ اللہ حافظ۔